إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا شفیق صاحب کو، انہوں نے اس مسجد میں قرآن سنایا، اور اس کے بعد معززین محلہ جنہوں نے اس قرآن کی سماعت کی، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ ایک ہجوم ہوتا ہے اور ایک مجمع ہوتا ہے، اور یہ ہجوم نہیں ہے، یہ مجمع ہے، اور مجمع کے کچھ آداب ہوتے ہیں کہ جدھر اللہ کا نام لیا جائے تو سب کہو جل جلالہ، اور جہاں انبیاء کرام کا نام لیا جائے تو سب بولو علیہ السلام، جیسے موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ جہاں انبیاء کا نام لیا جائے تو کیا بولیں گے جی؟ علیہ السلام۔ اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اسے فرض سمجھو۔ اور میں اس کا آپ کو ایک واقعہ بھی بتاتا ہوں۔ اور جہاں صحابہ کرام کا نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور جہاں صحابیہ کا لیا جائے تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور جہاں تبع تابعین کا بزرگوں کا نام لیا جائے تو رحمت اللہ علیہ۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی لیلۃ القدر کی رات۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزاروں مہینوں سے بہتر یہ رات، ہزاروں مہینوں سے افضل۔ اب رمضان کا مہینہ تو چلا گیا، اب جس طرح اس کو ادا کرنا تھا ہم نے ادا نہیں کر سکا، بلکہ ہم نے نقل بھی نہیں کر سکی۔ پہلا حشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا نجات کا۔ اب دو حشرے تو چلے گئے، تیسرا حشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، منبر کی پہلے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر منبر کے دوسرے درجے پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین، اور منبر کے تیسرے درجے پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ اب اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا، صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، اور صحابہ کرام تو حضور سے ہر بات پوچھتے تھے، ہر بات کو دیکھتے تھے، کوئی بات ہم سے رہ نہ جائے۔ تو صحابہ کرام نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب میں نے منبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو جبرائیل آ گئے، تو جبرائیل آئے، جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ تباہ ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہو اور اپنی غفلت میں کھا سکے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ نظر دوڑاؤ پچھلے سال ہمارے کتنے بھائی ساتھی دوست ہمارے ساتھ اور آج موجود ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سب کو آنی ہے، اور اس سے پہلے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ اللہ کے بڑے حبیب ایک بندہ پریشان بیٹھے ہیں، تو قریب سے ایک شخص گزروں سے دیکھا حضرت پریشان بیٹھے ہیں، فرمایا حضرت آپ کیوں پریشان ہیں؟ بولنے لگے میں آج بازار گیا تھا۔ حضرت کس لیے گئے تھے؟ اللہ اور بندوں کا صلح کروانے گیا تھا، اللہ اور بندوں کی دوستی کروانے گیا تھا۔ فرمایا حضرت کیا ہوا؟ فرمانے لگے
اللہ تو مان رہے تھے پر بندوں نے نہیں مانا. پھر ایک مرتبہ پھر وہ شخص جانے لگا تو دیکھا حضرت پریشان بیٹھے ہیں. حضرت اب کیوں پریشان بیٹھے ہیں آپ؟ کہنے لگے آج میں قبرستان گیا تھا. فرمایا حضرت کیوں گئے تھے؟ اللہ اور لوگوں کی صلح کروانے گیا تھا. فرمایا حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے اب بندے تو ماننا چاہ رہے تھے اللہ نہیں مان. تو مختصر سی زندگی ہمارے پاس اللہ کو راضی کر رہے ہیں. تو جب ممبر کے دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ تباہ ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پہ درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا آمین. جب ممبر کے تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ تباہ ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پڑھایا ان سے مغفرت نہ کروا سکے، ان کی خدمت کر کے مغفرت نہ کروا سکے. تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے والدین کی قدر کرو. فرمایا ماں کے پاؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اگر باپ کو راضی کر کے نہیں جاؤ گے تو جنت سے آگے نہیں جا سکتے. انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے نا جی. حضور فرماتے ہیں کہ میری والدہ زندہ ہوتی، سنو غور کرو، حضور کہتے ہیں کہ میری والدہ زندہ ہوتی تو میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میں قرات کر رہا ہوتا تو میری والدہ مجھے آواز کرتی بیٹا محمد، میں نماز توڑ کہتا لبیک یا. تو میرے بھائی دوستو اپنے والدین کا احترام کرو. اس کے بعد رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، آخری عشرہ شروع ہوئے، اب اللہ کو راضی کر رہے ہیں. یہ مخلوق بڑی فضیلتوں والی، یہ امت بڑی فضیلتوں والی امت ہے. اس امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں کی. آپ کو اپنی فضیلتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ کس نبی کی امتی ہیں؟ فرمایا کہ قرآن افضل ہے کہ نبی افضل ہے؟ فرمایا کہ قرآن تو نبی تو اور بھی آئے تو قرآن کسی اور نبی کو نہیں آسانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. فرمایا کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، پاک ذات کا کلام ہے. اور جس فرشتے نے قرآن لایا وہ فرشتہ سارے فرشتوں میں سے افضل ہو گیا. قرآن کی برکات سنا، قرآن کی افضل بتا رہا ہوں، قرآن کتنا افضل ہے. جس فرشتے نے قرآن لایا وہ فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار بن گیا. اور جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا وہ مہینہ سارے سال کے مہینوں سے افضل ہو گیا. اور جس نبی میں قرآن اتارا گیا وہ نبی سارے نبی کا سردار بن گیا. حضور فرماتے ہیں کہ نبوت ایک عمارت کا سلسلہ ہے اور عمارت کے اندر ایک اینٹ کم تھی کہ اللہ پاک نے مجھے بھیجا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اب ہم اس دین کو لے کر ہر شخص کے گھر میں جائیں. اس دین کے لیے حضور نے کتنی قربانیاں جھیلی. اب حضور کے آنے سے پہلے دور جہالت کے اندر کسی کا اونٹ دوسرے کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیتا تو ہزاروں قتل ہو جاتے. ایک دوسرے کی کھوپڑیوں میں شراب پیا کرتے تھے، بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. اب حضور کے آنے کے بعد، حضور کی محنت کے بعد وہ جان لینے والے جان دینے والے بن گئے. جب صحابہ کرام نے حضور کی زندگی کو اپنا لیا تو کیسر و کسرا جن کی ساری دنیا میں حکومت تھی، ان کے بیٹے حضور صحابہ کے غلام تھے، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں صحابہ کی بالیاں تھیں. جب وہ دین کے ساتھ جڑ گئے تو اللہ پاک کا مقام بھی دیا. تو اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی زندگی کا آخری سال، آخری حج کے موقع پہ حضور نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا. فرمایا صحابہ میں نے آپ تک اللہ کا دین پہنچا دیے، آپ تک میں نے اللہ کا دین پہنچا دیے. اب صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے دین کو پہنچایا نہیں، آپ نے دین کا حق ادا کر دیا. اور حضور نے شہادت کی انگلی اٹھائی. فرمایا یا اللہ تو گواہ رہنا، میں نے حاضرین تک تیرا دین پہنچا دیا، غائبین تک پہنچانے کا کام. حضور فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جس جانب ان کا منہ تھا
اس جانب چل پڑے. فرمایا کہ سفر کے اندر ان کی کیا خوراک کیا تھی؟ ایک کھجور. دن کے اندر ایک کھجور سے گزارا کرتے تھے سفر کے درمیان. اور جب کھجوریں ختم ہو جاتی پھر گٹلیاں چوس کر گزارا کرتے تھے. اور آج ہمیں دین اپنی ماں کی گود میں ملا. کس طرح ملا؟ صحابہ کرام کی قربانیوں سے ملا. کہاں عرب کی سرزمین اور کہاں پاکستان کی سرزمین. اس زمانے میں میری جہاز نہیں ہو سکتی. پیدل گھوڑوں پر گدھوں پر سفر کر کر. آج میں بھی ہفتہ پہلے واپس آیا چلے سے. ہماری تشکیل بھاول نگر میں تھی. وہاں ساتھی بتانے لگے کہ یہاں بھاول نگر کے قریب بھاولپور ایک جگہ کا نام ہے. بھاولپور شہر کے اندر صحابہ کرام کی قبریں ہیں. اب وہ دنیا کی خاطر نہیں ہے، اس دین کی خاطر آئے تھے، اس دین کو لے کر آئے تھے. فرماتے ہیں حضرت عباس کے 10 بیٹے تھے حضور کے چچا کے. آج دنیا کے 10 ملکوں میں 10 بیٹوں کی قبریں ہیں، الگ الگ ملکوں کے اندر. فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا. تو جب قرآن کو لے کر آئے جبرائیل، جب پہلی وحی لے کر آئے غار حرا کے اندر، تو حضور بیٹھے تھے. جبرائیل آئے تو حضور نے جب پہلی دفعہ فرشتے کو دیکھا، جبرائیل کو دیکھا، جسم کے اندر کپکپی طاری ہو گئی. جبرائیل نے فرمایا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے لیے نبوت دے کے بھیجا ہے. فرمایا بولو اقرا. حضور کو بولا جبرائیل نے پڑھے اقرا. حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں. دوسری مرتبہ پھر فرمایا اقرا. حضور نے پھر یہ فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تیسری مرتبہ جبرائیل نے حضور کو اپنے سینے کے ساتھ دبا کر چھوڑا. وہ فرمایا اقرا. حضور کی زبان فرفر بولے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. تو نبوت ملنے سے پہلے حضور کو محمد بن عبداللہ کے نام سے پکارا جاتا. اب نبوت ملنے کے بعد محمد رسول اللہ بنتے ہیں. میرے بھائی دوستو، اللہ پاک ہم سب کو انبیاء کرام کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے پہلے ہی بولا یہ امت بڑی فضیلتوں والی امت ہے. وقت مختصر ہے. حضرت کا اصرار تھا شفیق صاحب کا 2 منٹ بات کروں. دل چاہتا ہے آپ سے اور بات کرنے کا، پر وقت کی قلت ہے. اور انشاءاللہ آگے بات دادا جان فرمائیں گے. میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا کے آپ سے اجازت لوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور سے واپس آئے تو اللہ پاک نے ان کو تختیاں دی تھی. جب وہ لے کر آئے تو دیکھا تو ان کی امت تو بغاوت میں اتر آئی، اللہ کو بلا بیٹھی. اب موسیٰ علیہ السلام تو بڑے غصے والے نبی تھے، تو ان کے بھائی بھی نبی تھے حضرت ہارون علیہ السلام. تو ان نے اپنے بھائی کو غصے سے پکڑا بالوں سے اور داڑھی سے کہ تم نے کیا کیا یہ. تو جب غصے کے درمیان ان کی بغل کے نیچے جو تختیاں رکھی ہوئی تھی وہ گر گئی. اب وہ تختیاں کیا تھیں؟ ان تختیوں کے اندر آپ کو اور میرا ذکر اللہ پاک نے کیا ہوا تھا. اب سنو کہ اللہ پاک نے کیا ذکر کیا ہوا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ تختیاں سمیٹنے لگے. پہلی تختی اٹھائی، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک ایسی امت آنے والی ہے جو نبیوں والا کام کرے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ امت محمد ہے، یہ امت احمد ہے. پھر دوسری تختی اٹھائی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک ایسی امت آنے والی ہے جس کی دعائیں اللہ نبیوں کی طرف قبول کرے گا. اس سے مانگ کے تو دیکھو. ابھی یہ میرا چھوٹا بھائی کلام پڑھ رہا تھا، تو اس سے مانگ کے تو دیکھو. ندامت کے ایک آنسو ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے. وہ بڑی کریم ذات ہے. فرمایا کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، وہ رب تو 70 ماں جتنا پیار کرتا ہے. اور عربی میں علماء فرماتے ہیں عربی میں یہ جو 70 ہے یہ کبھی نہ ختم ہونے والا 70 ہے. اتنی محبت کرتا ہے اللہ پاک. تو جب تیسری تختی اٹھائی فرمایا کہ ایک ایسی امت آنے والی ہے جو خود ہی صدقہ کرے گی اور خود ہی کھا جائے گی. پرانے جو امتیں تھیں انہیں صدقہ کیسا تھا؟
وہ صدقہ کرتے تو پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے تو آگ آگ اس کو جلا لیتی، تو جس کو جلا لیتی تو وہ صدقہ قبول ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ ایک ایسی امت آنے والی ہے جو خود ہی صدقہ کرے گی، خود ہی کھا لے گی۔ پھر جب چوتھی تختی اٹھائی تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ امت احمد۔ جب آخری تختی اٹھائی اس میں لکھا تھا کہ ایک ایسی امت آنے والی ہے، ایک ایسی امت آنے والی ہے جس کی کتاب اس کے سینوں کے اندر ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا یا اللہ یہ امت مجھے عطا ہے، فرمایا نہیں، یہ امت احمد ہے۔ پھر آخر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اگر یہ مجھے امت نہیں دیتا تو اس امت کے اندر پیدا کر، اس امت کی یہ فضیلت ہے۔ سارے انبیاء کرام نے اس امت کے لیے دعا کی یا اللہ امت احمد کے اندر پیدا کر ہمیں۔ صرف ایک نبی کی دعا قبول ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ بھی جب آئیں گے قیامت سے پہلے آئیں گے، وہ بھی نبی بن کے امتی بن کر آئیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام کے راستے پر، صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان کا مہینہ چلا گیا، جس طرح اس کو ادا کرنا تو کر نہیں سکے، اب اللہ پاک سے دعا مانگے، اللہ پاک سے معافی مانگے۔ ہم نقل بھی نہیں کر سکے تو اب آخری حشر رہ گیا ہے، اب یہاں سے آگے تاک رہتے ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر مسجدوں کے اندر اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہیں اس رات کی تلاش میں، شب قدر کی رات، لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھے ہیں۔ تو میں آخر میں آپ سے اجازت لوں گا ایک شعر پڑھ کر۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔